السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے عشق دے گنجل، از قلم مریم دستگیر، قسط نمبر 1۔ وہ ان کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا، توبہ الہی ہم انہیں دیکھیں یا انہیں، یا ان کا دیکھنا دیکھیں۔ مشال ایک ادا سے بولی، واہ واہ واہ۔ سب لڑکیاں ایک ساتھ گویا ہوئیں، ارے واہ واہ کو چھوڑو، واہ واہ تو ہماری پہلے ہی بہت ہے۔ کیا مطلب؟ سب لڑکیاں ہونکوں کی طرح بولی، مطلب یہ کہ یہ اروا، یہ مروا، یہ سلوا اور یہ پروا۔ مشال باری باری سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، دیکھا کیسے دادی نے سب کی واہ واہ کر رکھی ہے۔ مشال ہنستے ہوئے بولی، سب لڑکیوں نے گھور کر اسے دیکھا، اس سے پہلے وہ اس پر چپڑتی مشال نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ مشی کے بچی، آج تو بچ ہمارے ہاتھوں سے، آج تیری خیر نہیں۔ سب لڑکیاں ایک ساتھ بولی، بی جان بچا لیں ان چڑیلوں سے۔ مشال بی جان کے پیچھے چھپتے ہوئے بولی، بی جان یہ ہمیں تنگ کر رہی ہیں۔ سب لڑکیاں بولی، کیا کہا اس نے؟ بی جان نے سوال کیا۔ ہاں نا، ہاں ہاں بتاؤ کیا کہا ہے میں نے؟ مشی دلیری سے بولی، بتاؤ آپ چپ کیوں کھڑی ہو؟ مشی ان کو آنکھ مارتے ہوئے بولی، یہ تم لوگوں کی خاموشی بتا رہی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کہا، تم لوگ ہر وقت میری بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ بی جان سب لڑکیوں کو جھاڑ پلاتے ہوئے بولی۔ فندی ہاؤس میں ہر سمت بی جان کا راج تھا، ان کی بات کو حکم کا درجہ دیا جاتا۔ ان کے شوہر کا نام سمیر افندی، لیکن راج بی جان کا تھا۔ سمیر افندی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کے بیٹے بالترتیب عمر، امیر اور اسامہ، جن کی بیویاں بالترتیب سدرہ، سارہ اور رائمہ ہیں۔ اس کے بعد 2 چھوٹی بیٹیاں، نعیمہ اور سائمہ۔ نعیمہ اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ چلی گئی۔ ان کے 2 بچے فرحان اور زمان، سائمہ کی ایک بیٹی نورین اور بیٹا شہریار۔ سائمہ کا گھر فندی ہاؤس کے پاس ہی تھا، اس لیے آنا جانا لگا رہتا۔ بی جان کے سب سے بڑے بیٹے کی 3 بیٹیاں، اروا، پروا اور سلوا۔ بی جان کی بڑی خواہش تھی پوتے کی ایک، لیکن وہ خواہش امیر نے پوری کی۔ ان کا بڑے بیٹے کا نام زرجان اور بیٹی مروہ۔ تیسرے نمبر پر اسامہ، ان کی ایک بیٹی مشال افندی۔ مشال 3 سال کی تھی جب اسامہ اور رائمہ کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ سارہ اور سدرہ نے اسے اپنی بیٹی بنا کے پالا اور کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ سنو سنو، زرنش بینچ پر چڑھ کر بولی، کوئی اچھی خبر سنانا۔ ایک لڑکا بولا، اوئے چپ کر کوے، زرنش نے اسے جواب دیا۔ سب کی کلاس میں گونجے کہہ کے، آج ہمارا کوئز ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ اب کی بار ایک لڑکی نے جواب دیا، اوئے چھپلی چپ کر، پوری بات تو سن لیا کر، ہم نے نہیں دینا آج کوئز، مجھے نہیں آتا۔ ہاں جیسے تو نے کہا اور سر نے مان لیا، سر کو میں منا لوں گی، بس تم لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اوکے ڈن۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سرمد کلاس میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کوئز پوسٹ پون، ریزن؟ سرمد نے پوچھا۔ کیونکہ یہ زرنش ملک نے کہا ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ جی جناب، ہم تو حکم کے تابع دار ہیں، سرمد سر کو کم دیتے ہوئے بولا۔ چلو اب نیچے اترو، سرمد زرنش سے بولا، اور انسانوں کی طرح ٹیسٹ دینا، خبردار اگر کوئی ڈنڈی ماری تو۔ سرمد زرنش کو گھورتے ہوئے بولا، میرا تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ میں بزی تھی۔ کہاں بزی تھی؟ سو گئی تھی۔ سونے اور کھانے کے علاوہ کوئی تیسرا کام؟ تم تو میرے کھانے کے پیچھے پڑے رہتے ہو یار، مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے، اگر تم موٹی ہوگی تو تم سے شادی کون کرے گا؟ تم کر لینا۔ زرنش دو بولی۔ سرمد نے اسے گھورا۔ زرنش سرمد کے گھورنے پر چپ ہوگی۔ یار میں سوچ رہا ہوں، اسفی بولا۔ اور تم بھی سوچتے ہو؟ احمد نے اسفند کی ٹانگ کھینچی۔ تو منہ بند رکھ، اسفی منہ بنا کے بولا۔ اچھا بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ ثانیہ نے بات ختم کرتے ہوئے پوچھا۔ یار یہ زوہان سر کی شادی کب ہوگی؟ میں بتاؤں تمہیں کب ہونی ہے؟ زوہان کی گمبھیر آواز گونجی۔ وہ سر، میں اسفند نے ہکلایا، جبکہ باقی سب کے فلک شکاف کہہ کے گونجے۔ اسفند نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے احمد کی شرارت سمجھ میں آئی۔ اسفند نے کوشن اٹھا کر احمد کو مارا۔ یار بات سوچنے والی ہے، سر سے کسی لڑکی کو محبت ہو جائے۔ ثانیہ امیجن کرتے ہوئے بولی۔ کہاں ہوگی؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے سر کسی شادی پر خسرا بنے ڈھمکا لگا رہے ہوں گے تو وہ آ کے کہے گی، ڈیئر زوہان مجھے تمہارا ڈھمکا پسند آ گیا، مجھ سے شادی کر لو۔ یا یہ ہو سکتا ہے سر کہیں بھیک مانگ رہے ہوں اور بھابھی آ کر کہیں، زوہان مجھے تمہارا بھیک مانگنے کا طریقہ بہت پسند ہے، مجھ سے شادی کر لو۔ اسفند منہ ٹیڑھا کر کے بولا۔ اسفند کے یوں کہنے پر اب سب نے کہکا لگایا اور تھوڑی دور کھڑے زوہان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو سمیٹا۔ یار ویسے آپس کی بات ہے، سر اتنے خلوص ہیں، سر کے ساتھ کسی کا گزارا نہیں ہونا۔ ثانیہ اب کی بار بولی۔ میں نے تو سر کی شادی پر وہ سانگ پلے کرنا، تم جو ایسا کرو گی بڑا پچھتاؤ گی، بڑا پچھتاؤ گی، تاکہ بھابھی کو سمجھ آ جائے۔ احمد مزے سے بولا۔ نہیں یار تم لوگوں نے سنا نہیں، بے شک نیک مردوں کی نیک عورتیں ہیں اور بوڑھوں کے لیے بڑیاں،
اسود نے گویا ان کے علم میں اضافہ کیا تو احمد اور ثانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسود کی طرف دیکھا۔ تو یہ سر کو بھی سر جیسی ایک روس ملے گی؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ذوحان مصنوعی غصے سے بولا۔ کچھ نہیں سر، ہم تو نیکسٹ مشن ڈسکس کر رہے تھے۔ اسود نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے کہہ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ذوحان وہاں سے چلا گیا۔ شکر بچ گئے، ورنہ آج تو گئے تھے۔ سب سے زیادہ زبان تمہاری چل رہی تھی، ثانیہ نے کہا۔ مشال جی، میرے لیے چائے بنا کر میرے روم میں بھیج دو، زرجان نے کہا۔ جی، اور ایک بات، یہ جب فضول حرکتیں کرتی ہو نا تو ادھر ادھر بھی دیکھ لیا کرو، زرجان نے غصے سے کہا۔ سوری زر، کتنی بار کہا ہے تم سے مجھے بھائی کہا کرو؟ زرجان مشال کا بازو غصے سے پکڑتے ہوئے بولا۔ بھائی بولنے پر بی جان غصہ ہوتی ہیں۔ مشال آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ آج کے بعد جو میں نے کہا وہ ہونا چاہیے۔ جی بھائی۔ زرجان وہاں سے لمبے ڈھک پر تھا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ مشال چائے بنا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ مروہ نے پوچھا۔ یہ زر بھائی کو دے آؤ پلیز۔ ارے لڑکی، بھائی میرا ہے تمہارا نہیں، اور یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ مروہ مشال کی سرخ آنکھیں دیکھ کر بولی۔ میرے سر میں درد ہے، اور مروہ کو چائے پکڑا کر وہاں سے چلی گئی۔ ذوحان، یس سر، آپ کا نیکسٹ مشن ایک ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس کو ڈرگس دی جاتی ہے تو وہاں پر ہے، اور اس میں آپ کے ساتھ ایک لڑکی کام کرے گی۔ وٹ سر؟ میں کسی لڑکی کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کام کرو گے، اور یہ کرنل اشر ملک کی موسٹ انٹیلیجنٹ ڈاٹر زرنش ملک ہے، اور وہ آپ کے ساتھ کام کریں گی، اور یاد رہے وہ آپ کی انڈر نہیں، آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اوکے سر، وہ آپ سے خود ہی ملیں گی۔ اوکے سر، ذوحان نے بادل ناخواستہ کہا۔ آج اسے پہلی بار اس کے چیف سے ڈانٹ پڑی تھی۔ ذوحان واپس آیا تو اس کا موڈ خراب تھا۔ کیا ہوا سر؟ اسود نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہمارے ساتھ مس زرنش ملک کام کر رہی ہیں نیکسٹ مشن میں۔ کون زرنش؟ سر اشر کی بیٹی؟ اوہ، تو وہ ملیں گی کہاں؟ اب کی بار ثانیہ نے پوچھا۔ سر نے کہا ہے وہ خود ہی آپ سے مل لیں گی۔ سر باہر ڈنر کرنے چلیں؟ اسود نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیوں؟ سر وہ آج اسوی کا برتھ ڈے ہے، ثانیہ نے بتایا۔ ہیپی برتھ ڈے اینڈ اوکے چلو تم لوگ اندر چلو، میں گاڑی لاک کر کے آتا ہوں۔ اوکے۔ تھوڑی دیر میں سب ٹیبل پر موجود باتوں میں مصروف تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایک لڑکی کی بات سنائی دی۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں ایک لڑکے نے ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑا تھا۔ چھوڑو اس کا ہاتھ، میری جان، آپ کا پکڑ لوں؟ وہ لڑکا قباصت سے بولا، اور اس لڑکی نے اس لڑکے کے منہ پر گھونسا مار دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس لڑکی نے اس لڑکے کی حالت بری کر دی۔ ذوحان اور اس کا گروپ منہ کھولے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی ذوحان کی طرف بڑھی۔ ہائے، آئی ایم زرنش ملک۔ زرنش نے اپنا تعارف کروایا۔ اینڈ آئی ایم اسمن۔ اسمن جلدی سے بولا۔ آئی نو آل اباؤٹ آف یو اینڈ ہیپی برتھ ڈے بڈی۔ اوکے سی یو ٹمارو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ سب ابھی تک منہ کھولے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زر بیٹا تم کب آئے؟ بی جان آج صبح ہی آیا ہوں۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اچھی جا رہی ہے بی جان۔ دیکھو زر، ہم نے تمہاری ضد پر تمہیں شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا، لیکن اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ اب تم آئے ہو تو تمہاری شادی بھی ہوگی، اور تم اپنی دلہن کو اپنے ساتھ شہر لے کر جاؤ گے۔ دیکھو کتنے کمزور ہو گئے ہو، بیوی ساتھ ہوگی تو صحت کا خیال رکھے گی۔ لیکن بی جان، کوئی لیکن ویکن نہیں، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ اب تمہاری شادی ہو کر ہی رہے گی، سمجھے تم؟ بی جان، ابھی میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، ابھی میں اس قابل نہیں کہ بیوی کا بوجھ اٹھا سکوں۔ تمہارے باپ کا پیسہ بھی تمہارا پیسہ ہے، اور تمہارے باپ میں اتنا دم ہے کہ وہ تمہارا خرچہ اٹھا سکے۔ اب ہم کوئی بہانہ نہیں سنیں گے۔ بی جان نے گویا ہری جھنڈی دکھائی۔ بی جان کے یوں کہنے پر زر نے مشال کو گھور کر دیکھا جیسے وہ اسی کی غلطی ہو۔ ہیلو، زرنش نے سرمد کو میسج کیا۔ ہاں جی جناب۔ کیوں؟ کیا میسج؟ سرمد کا جواب آیا۔ تمہاری یاد آ رہی تھی تو میسج کیا۔ زرنش، کبھی تو ڈائیلاگ مارنے سے باز آ جایا کرو۔ اچھا چھوڑو، صبح یونی تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرمد نے کہا۔ کیسا سرپرائز؟ اگر بتا دوں گا تو سرپرائز کیسا رہے گا؟ اچھا، اب تو پھر مجھے صبح کا انتظار ہے۔ سنو، تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، اور مجھے یقین ہے میری خوشی سے بڑھ کر تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یس آف کورس زری بیٹا۔ جی پاپا، میں آ جاؤں؟ پاپا اب تو آپ آ گئے ہیں، زری مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، ہم نے سوچا پھر بھی ایک بار ہم پوچھ لیں۔ زری بیٹا، تو آپ انٹیلیجنس کب سے جوائن کر رہی ہیں؟ پاپا میں نہیں کر رہی جوائن۔ لیکن کیوں بیٹا؟ بس پاپا، میرا دل نہیں کرتا۔ پاپا میں ایک لڑکی ہوں، لڑکیاں گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، لڑکیوں کو سشیل اور نازک سا ہونا چاہیے۔ زری بولی۔ بیٹا تم کس کی زبان بول رہی ہو؟ یہ میری زری تو نہیں ہے، یہ کوئی اور زری ہے۔ میں نے تمہیں بچپن سے
ایک آرمی آفیسر کی طرح ٹرین کیا۔ تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے میں نے سوچا تھا چاہے میری بیٹی ہو یا بیٹا وہ آرمی آفیسر ہوگا۔ میں نے عام بچوں سے ہٹ کر ہمیشہ تمہاری تربیت کی، لیکن پاپا میری بھی کوئی زندگی ہے، میں عام لڑکیوں جیسی زندگی چاہتی ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زری وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ اشر ملک تو حیران پریشان بیٹھے تھے کہ ان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ زرنش ملک اشر ملک کی اکلوتی اولاد تھی، وہ خود ایک آرمی آفیسر تھے اور ان کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی اپنی قوم کی خدمت کرے، لیکن زری نے آج ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ زری وہاں سے اٹھ کر بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں پاپا، یہ واقعی میں میرا خیال نہیں ہے، بلکہ جس سے میں محبت کرتی ہوں اسی کے خیال ہے، اور زری وہی کرے گی جو سرمد کہے گا۔ سرمد کو نازک لڑکیاں پسند ہیں، زری مسکرا کر بولی۔ زر بیٹا میرے روم میں آؤ۔ اوکے موم۔ جی مما، آپ نے بلایا؟ زر بیٹا، ہم آپ کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، بی جان نے آپ کو بتایا، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس بار مشال کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ نو ماما، نیور، میں کسی انٹر پاس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، میں شہر کی لڑکی سے شادی کروں گا، گاؤں کی جاہل لڑکی سے نہیں۔ بیٹا یہ بات یاد رکھو، وہ لڑکی تمہاری کزن ہے۔ وٹ ایور، آئی ڈونٹ کیئر۔ بچپن سے یہ بلا میرے سر باندھ دی گئی ہے۔ چچا چچی خود تو اس دنیا سے چلے گئے اور اس مصیبت کو میرے لیے چھوڑ کے چٹاک۔ سدرا بیگم کا ہاتھ اٹھا اور زر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ مما، آپ نے جاہل لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ زر بیٹی ہے وہ میری، اور اپنی بیٹی بنا کے اسے پالا ہے میں نے، تم سمجھے تم؟ اور کمی کیا ہے اس میں؟ مما، یہ خوبصورتی کے علاوہ ہے ہی کیا؟ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل سکے، اور آپ یہ بات دل سے نکال دیں کہ میں کبھی بھی مشال سے شادی کروں گا۔ زری جلدی سے تیار ہو کر یوں نہیں پہنچی کیونکہ آج سرمد اسے سرپرائز دینے والا تھا۔ ہائے سرمد! زری نے اسے دور سے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور جلدی سے سرمد کی طرف بڑھی۔ کہاں ہے میرا سرپرائز؟ ارے لڑکی، تھوڑا صبر رکھو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ساری رات صبر کیا، وہ کم ہے کیا؟ اچھا چلو، سرمد آگے چلتے ہوئے بولا۔ زینیا، میٹ ہر، شی از زرنش ملک، مائی بیسٹ فرینڈ، اینڈ زری، شی از مائی لو، مائی فیانسی۔ سرمد دونوں کو ملواتا ہوا بولا۔ ہیلو، زینیا مسکرا کر بولی، جبکہ زرنش کو ایسا لگا کہ آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر گرا ہو۔ زرنش نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو واپس دھکیلا اور مسکرا کر زینیا سے ملی۔ سرمد، ہاں میں گھر سے آ رہی ہوں۔ کیوں؟ پاپا کی کال آئی ہے، کوئی ضروری کام ہے؟ اوکے بائے۔ ارے سنو۔ ہاں زینی، کیسی لگی؟ شی از سو مچ بیوٹیفل اینڈ یور کپل از آلسو سو مچ بیوٹیفل۔ زری مسکرا کر بولی۔ ارے لڑکی، اتنی تعریف بھی مت کرو۔ اور زری وہاں سے مسکرا کر چلی گئی۔ ماما، زری گھر میں داخل ہوتے ہی بولے۔ کیا ہوا بیٹا؟ پاپا کہاں ہے؟ اسٹڈی روم میں۔ کیا ہوا، اتنی جلدی کیوں آ گئی انہیں سے؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ زری کی ماما نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ زری اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ پاپا؟ جی بیٹا۔ پاپا مجھے معاف کر دیں، زری اشر ملک کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا بیٹا، کس بات کی؟ ممی، پاپا میں نے آپ کا دل دکھایا، میں انٹیلیجنس میں جانے کو تیار ہوں، میں وہی بنوں گی جو آپ کہیں گے۔ سچ؟ اشر ملک کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ جی پاپا۔ اوکے، تو پھر آپ زوہان کے انڈر کام کریں گی، بہت انٹیلیجنٹ آفیسر ہیں پاپا، زوہان ہو یا کوئی بھی، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کسی کے انڈر کام نہیں کروں گی، ساتھ میں کر سکتی ہوں۔ اوکے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، اشر ملک مسکرا کر بولے۔ مشال اپنے روم میں جا رہی تھی کہ اسے سدرا کے روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو وہ گزرنے لگی، لیکن اپنا نام سن کر رک گئی اور اپنے بارے میں باتیں سن کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں ڈوب کر مر جائے۔ مشال بیڈ پر لیٹی زر کی باتیں سوچ رہی تھی اور وہیں پر روتے روتے سو گئی۔ مشال کو زر سے کوئی طوفانی محبت تو نہ تھی، پر بچپن سے اپنا نام اس کے نام کے ساتھ سنا تھا تو عزت تھی اس کے لیے دل میں، لیکن آج وہ بھی ختم ہوگی۔ مشال صبح اٹھی، رات رونے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ مشال نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ زر جان، آج مشال افندی کا تم سے وعدہ ہے کہ یہ جاہل لڑکی تمہیں کچھ بن کر دکھائے گی اور تم اس جاہل لڑکی کی طلب کرو گے۔ مشال زر سے مخاطب ہوتے ہوئے خود سے وعدہ کرتے ہوئے بولی۔ آئین سے عشق اور آئین سے ہی عورت، میم سے مرد اور میم سے محبت۔ سنو میرے چار، اگر میں نے تم سے عشق کیا ہے اور تم نے مجھ سے محبت، تم مجھ سے پوچھو گے عشق اور محبت کیا فرق ہے؟ عشق میں شرک نہیں ہوتا اور محبت میں بہت سی محبتوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اے زری، سرمد نے زرنش کو آواز دی۔ کل سے کہاں غائب ہو؟ گھر میں ہی، انکل نے کیا کہنا تھا؟ سرمد زرنش کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ کچھ خاص نہیں، میں آج نیو یارک جا رہی ہوں، بس تم لوگوں سے ملنے آئی ہوں۔ کتنے دن کے لیے؟ شاید ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، پاپا نے کہا ہے تم سے۔ تم نے پوچھا نہیں کیوں؟ نہیں، کیوں؟ ویسے ہی۔ حد ہے، تم ہمارے بغیر رہ لو گی؟ کیوں؟ تم لوگوں سے میرا نکاح ہوا جو نہیں رہ سکتی۔ زری کے لہجے پر سرمد ٹھٹکا، لیکن زری آگے بڑھ چکی تھی۔ سدرا، تم نے کیا زر کو سمجھایا نہیں؟ بی جان، میں نے بہت سمجھایا پر وہ مان نہیں رہا۔ سدرا نے زر کے تمام الفاظ منوعاً بی جان کو بتا دیے۔ بی جان،
میں آ جاؤں؟ مشال دروازہ نوک کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بچے آؤ بی جان۔ ہاں بیٹا بولو۔ بی جان آپ نے ہمیشہ جو کہا ہمیشہ میں نے وہ کیا، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ میں زر سے شادی نہیں کروں گی، چاہے اب آپ اسے زبردستی راضی کر لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو۔ اور بی جان میں شہر جا کر پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن بیٹا تم جانتی ہو ہمارے گاؤں کی لڑکیاں گاؤں سے باہر نہیں جاتی، اسی لیے تو بڑے پاپا آپ کی بیٹیوں کو آپ کے سامنے جاہل کہا جاتا ہے۔ بی جان میں شہر پڑھنے جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بے شک آپ لوگوں کا فیصلہ میرے حق میں ہو یا نہ ہو۔ اور وہاں سے اٹھ کر چلے گی۔ مشال زر نے مشال کو آواز دی۔ مشال نے سوالیہ نظروں سے زر کی طرف دیکھا۔ ایک کپ چائے بنا دو۔ مشال خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ میں تم سے مخاطب ہوں، زر مشال کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ مشال تمہارے باپ کی زر خرید غلام نہیں ہے، سمجھے؟ راستے سے ہٹو میرے، چائے تو تم ہی بناؤ گی، زر مشال کو ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ مشال نے اپنی پوری قوت سے زر کو دھکا دیا۔ آج کے بعد اگر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ اور ہاں، اور وہاں سے چلے گی، جبکہ زر حیرانگی سے مشال کی جرات دیکھ رہا تھا۔ واو واٹ اے اسٹائل! سب سے پہلے اسمند ہوش میں آنے پر بولا، کیونکہ ابھی تک سب اسی طرف دیکھ رہے تھے جس طرف زرنش گئی تھی۔ اسمند کے یوں کہنے پر ذوحان نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہائے دل لے گی ہے۔ اب کی بار احمد بولا، کیونکہ احمد اور اسمند ہی اس گروپ کی جان تھے۔ احمد ذوحان تنبیہ آواز میں بولا، سوری سر، آپ بھی ساتھ تھے، میں بھول گیا تھا۔ احمد کی بات پر سب نے اپنی مسکراہٹ سمیٹی اور کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ چلو گائز، ہری اب، کھانا کھا لیا، ابھی گھر پہنچو۔ سر آپ نہیں جا رہے؟ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، سب نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا جیسے ذوحان بالکل بھی سمجھ نہ سکا۔